السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور اس بسم اللہ پڑھ کر اس کی 2 رگیں کاٹ دی، اور ایک دوسرے شخص نے بنا بسم اللہ پڑھے کہ اس کی 3 رگ کاٹ دی، تو ایسا جانور حلال ہے یا نہیں؟ میں اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت پیش کر دوں کہ ایک جانور کو 2 لوگوں نے ذبح کیا اور 2 میں سے صرف ایک ہی آدمی نے بسم اللہ پڑھا اور دوسرے نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو کیا ایسا ذبیحہ اور جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ تو چونکہ سوال بہت اہم ہے، تو اس کا جواب اور اس مسئلے کا حکم بتانے سے قبل میں 3 وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آئے۔ پہلی وضاحت، جانور کے گلے کی 4 رگیں ہوتی ہیں۔ پہلی رگ حلقوم، جس کو نرخرا کہتے ہیں، جس رگ سے جانور سانس لیتا ہے۔ نمبر 2 مری، جس رگ سے جانور دانہ پانی اندر لیتا ہے۔ اور 2 شاہرگیں ہوتی ہیں جو حلقوم یعنی نرخرے کے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 رگوں میں سے کم از کم مکمل 3 رگوں کا کٹ جانا ضروری ہے۔ جب 3 رگیں مکمل طور سے کٹ جائے گی تو جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر مکمل طریقے سے 3 رگیں نہیں کٹ پائی، صرف 2 ہی کٹی، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے ایک شخص ذبح کرے یا 2 چند لوگ ذبح کریں، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور شریک ذابح پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، معین ذابح پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ شریک ذابح اور معین ذابح میں تھوڑا سا فرق ہے۔ معین ذابح کہتے ہیں جیسے کوئی شخص جانور کو اپنی جگہ سے ذبح کرنے کی جگہ تک کھینچ کر لے آوے، یا چھری تیز کر کر ذبح کرنے والے کو دے دے، یا جانور کو ذبح کرنے سے قبل پانی پلا دے، یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دے، تو یہ سب چیزیں ذبح کرنے سے پہلے کی ہیں۔ اس کو معین ذابح کہتے ہیں، ذبح کرنے والے کی مدد اور معاونت کرنا۔ ایسے شخص پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو شریک ذابح ہوگا، ذبح کرنے میں شریک ہوگا، ایسے شخص پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص چھری چلا رہا ہے اور اس سے جانور کا گلا اور 3 رگیں نہیں کٹ پا رہی، تو اس نے اپنے ہاتھ کے زور سے اس چھری کو چلایا، اپنے بھی ہاتھ کا زور اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیا، تو یہ شریک ذابح ہوگا۔ اس نے چھری چلا دیا، یا اس نے خود 2 رگیں کاٹنے کے بعد اس کو چھری دے دی، اس نے آدھا کاٹا۔ ایسا چاہے ایک شخص پورا مکمل ذبح کرے، اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ 2 شخص مل کر کاٹیں، چاہے چھری پر اس نے زور ہی لگایا ہو، یہ بھی شریک ذابح ہے، یا اس نے آدھا کاٹ کے دے دیا ہو اور اس نے مکمل ذبح کیا ہو، یہ بھی شریک ذابح ہے۔ ان دونوں پر، یا اگر 2 سے زیادہ ہوں بڑے جانور ہونے کی وجہ سے، تب بھی ان سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی ان شریک ذابح میں سے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تیسری وضاحت یہ ہے کہ بسم اللہ اگر کسی نے نہیں پڑھا، تو اگر اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھا، اس کو مسئلہ بھی معلوم تھا اور اس کو ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد بھی تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا کہ کیوں ہم بسم اللہ پڑھیں، اور ذبح کر دیا، تو ایسا جانور حرام ہو جائے گا۔ چاہے ایک شخص نے بسم اللہ پڑھا اور دوسرے شخص نے بسم اللہ کو ترک کیا اور عمدن ترک کیا، جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا، تو ایسا جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اگر بسم اللہ کو بھولے سے چھوڑ دیا ہو، یعنی اس کو ایسا مشغلہ اس پر طاری ہو گیا، ایسی یہ ہو گئی کہ جانور کے ذبح کرنے ہی میں لگ گیا اور بسم اللہ پڑھنا اس کو یاد نہ رہا، یعنی بھولے سے اگر بسم اللہ اس نے چھوڑ دیا ہو، تو ایسی صورت میں ذبیحہ یعنی جانور حلال ہو جائے گا۔ اب پہلے شخص نے بسم اللہ پڑھا اور دوسرے شخص نے جو بسم اللہ چھوڑ دیا ہے، اگر وہ بھولے سے چھوڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا۔ ان 3 ضروری وضاحتوں کے بعد مسئلے کا جواب میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب پہلے آدمی نے بسم اللہ کہہ کر 2 رگیں کاٹ دی،
اور دوسرے شخص نے بنا بسم اللہ کہے کہ تیسری رگ کاٹی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس دوسرے شخص نے جو تیسری رگ کاٹ رہا ہے بسم اللہ کیوں چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا ہے، تب تو ذبیحہ اور جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر بھولے سے اس سے بسم اللہ پڑھنا رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ذبیحہ اور جانور حلال ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ بسم اللہ پڑھنے کا ہو اور اس کو بھولے سے اور جان بوجھ کر چھوڑنے کی جو وضاحت کی گئی ہے، یہ مسئلہ صرف قربانی ہی کا نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ ساتھ سال بھر کے ان جانوروں کے ساتھ بھی ہے جس کو عموماً کھانے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، ان حلال جانوروں کے حلال ہونے کے لیے بھی اس طریقہ کار کو اپنانا ضروری ہے۔ وہ ذبیحہ اور حلال اسی وقت میں ہوگا جبکہ اس طریقہ کار کو اپنایا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف 3 رگیں نہیں کٹی، صرف 2 رگیں کٹی، یا جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ کو ترک کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ یہ اگر قربانی میں ہو تو اس کی قربانی ہی درست نہیں ہوگی۔